قبولیت واسطے عظمت محمد و آل محمد تے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جتنے بھی حاضرین ہیں مومن و مومنات سادات انہاں دے مرحومین دی بلندی درجات واسطے اور جنہ ماتمی ازادارہ نے فرشی ازادہ اہتمام کیتے بلخص سادات برادری اور کھانا برادری جٹ برادری گوندل برادری جنہ نے جس لحاظ نال بھی تعاون فرمائے انہاں سارے دی مرحومین دی بلندی درجات واسطے عظمت محمد و آل محمد تے صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد اہل بیت دشمنات لعنت بے شمار پاک سیدات قاتلات لعنت بے شمار خاندان سیدات محبت بری صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت امیر المؤمنین صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین۔ الصلاة والسلام على سیدنا اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين صلوات الصلاة والسلام على وصيه ووزيره وخليفته وناصر نبوته علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات الصلاة والسلام على سيدة الجليلة مخدومة المحرومة عن حق میراث أبيها۔ الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين۔ أما بعد قال الرحمن في القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ فأما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بزت مني صلوات اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعا ہے مجلس دے انہاں دکھی ایام وچ جو حسنین دی زخمی اماں دی شہادت دا چند نظر آ چکے ہیں، اور خوش قسمت انہوں لوگ جڑے محبت زہرا وچ اس موسم دے اندر اپنے نرم گرم بستر چھوڑ کے اس مقام تے تشریف لے آئے. کریم اللہ ہر شریف دا قدم قدم چل کے آنا، لمحہ لمحہ سانس سانس ذکر جناب سیدہ ذکر محمد وآل محمد وچ پڑھنا، گناہاں دی بخشش درجات دی بلندی عطا فرما. کریم اللہ رزق حلال وچ برکت عنایت فرما، دکھاں پریشانیاں تو نجات عطا فرما. کریم اللہ اس دور دے اندر پارا چنار، فلسطین، لبنان، شام، ایران، پاکستان، تمام بے مومنین اور انسانیت پریشان ہے. حقیقی وارث زمان یوسف زہرا امام زمانہ دے ظہور تعجیل فرما، اور سارے انہاں مجلساں دے اندر اپنی ذمہ داری سمجھ کے اپنی امام زمانہ دے بارے جڑے ساڈے فرائض بندے وہ پہچان کے امام دے ظہور واسطے کام کرن دی توفیق عطا فرما. کریم اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، جتنے بھی اس عشرے نو بپا کر رہے ہیں، تمام بانیان جنہاں نے جس لحاظ نہ بھی حصہ پایا، تمام دے مرحومین دے درجات بلند فرما. بلاخص سارے دے والدین دے درجات بلند فرما. کریم اللہ حجت خدا یوسف زہرا دے صدقے ساڑیاں تمام دعاواں اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما. اپنی حاجات دی برابری واسطے، اپنی مشکلات دی دوری واسطے، بلاخص جتنی بھی عبادت ہو رہی ہے یا ہونی ہے، اس دی تمام دے اخلاص اور قبولیت واسطے عظمت جناب سیدات صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میرے نہایتی واجب الاحترام سادات مومنین، عاشقان محمد وآل محمد، محبان زہرا، ساڑی گزشتہ مجلس کے اندر گفتگو چل رہی ہے اللہ تے توکل کرنا، اللہ تے بھروسہ کرنا. اے درس قرآن بھی ہے، اے درس محمد وآل محمد بھی ہے. کل دی مجلس کچھ انبیاء دے قصے اور پاک سیدہ دی کچھ سیرت بیان کرن دا ہدف اور مقصد یہ ہے جو سانو واضح اور روشن ہو جاوے جو توکل اور بھروسے دا اصلی مفہوم اور مقصد کیا ہے. انشاءاللہ استفادہ کیتا ہو سی گیا، اور انہاں مجلساں دا حقیقی مقصد بھی یہی ہے کہ بندہ اتھو جو کچھ حاصل کرے اپنی عملی زندگی دے اندر اس کو لاگو کر کے اس تے عمل کرے. یہ تو ساتھ دے سو جو تھوڑا دل ہے، تو آج بھی میرا دل ہے اسی موضوع تھوڑا اور کھولیا جاوے، اسی موضوع تھوڑا اور بدھایا جاوے، تاکہ بندہ جائی دروازے پھرن دی بجائے ایکو دروازے تے جاوے جس دا اللہ نے خود حکم دیتا ہے. میرے عزیزوں، توکل اتنی عظیم چیز ہے، اتنی عظیم نعمت ہے کہ جو اے ہر مسلمان دا عقیدہ ہے جدا سا کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، سانو اے یقین ہو گیا اس کائنات دے اندر زیر زبر بلندی و پستی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ دے اختیار دے وچ ہے. رزق دی زیادتی بھی اللہ دے اختیار وچ ہے، اور رزق نو واپس لے لینا بھی اللہ دی ذات دے کنٹرول وچ ہے. بچے دیندا بھی خدا ہے تے بچے لیندا بھی خدا ہے. زندگی بھی خدا دیندے، کنک چنگی بھی خدا دیندے. تے جے خدا امتحان لینا چاہے تو تھوڑی جہی گھٹ فصل اگا کے بندے دا امتحان بھی خدا لیندے. لیکن وہ دے وچ بعض دفعہ انسان دے اپنے اعمال بھی شامل ہو ویندے جی دی وجہ تو یا خدا ناراض ہو ویندے یا خدا وقت اسی بندے تے پا چھڑ دے کہ جو تو مینوں چھوڑ کے اور جائی تے گئے تے ہن اتھوں ہی اپنا مسئلہ حل کرا لے.
جبکہ سن حکم خدا دے دروازے تے او خدا دے حضور اپنی حاجت پیش کیتی جاوے۔ چوتھے تاجدار ولایت دے زمانے دے اندر انہاں دی اولاد جو ایک فرزند کوچے چ کھڑا ہا، اپنی گلی چ کھڑا ہا، تے اس علاقے دا ایک مومن مسلمان جڑا انتہائی پریشان، غربت آئی، حالات چنگے نہ رہے، پہلے والا وقت نہ رہا، حالات بدل دے رہے، اتنے بدل گئے جو اس تے قرض آ گیا۔ ان قرضے والے اس کو پریشان کرن لگ پے۔ اس نے بالآخر اپنی عزت بچان دی خاطر اے سوچیا، اس کو ترکیب آئی جو ہور تے میں راہ کوئی نظر نہیں آندا، میں اس علاقے دے مدینے دے والی کول وینا، حکمران کول وینا، جڑا تخت نشین ہے، او دے اگے اپنی مشکل پیش کردہ، میں نے امید ہے جو وہ میری مشکل حل کر چھوڑے سے۔ اے راویہ دے جدہ میں اے بندہ مومن مسلمان دے جدہ میں اے ارادہ کر کے ٹریاں اپنے حالات تو تنگس جو والی مدینہ نو دستا تا میری مشکل حل ہو ویسی، لیکن میں نو راستے جو امام زین العابدین دے فرزند نال ملاقات ہو گئی۔ انہوں میرے کو پوچھا کیدے پہ وینا سلام دعا تو بعد میں آکے جی تُسا میرے حالات تو واقف ہو، میں اپنے حالات تو مایوس ہو گیا، تانگ آ گیا، غربت تو تانگا، قرضہ میرے تے کافی ہے، میں چاہتا جو والد سامنے اپنی مشکل پیش کرا، ہو سکتا ہے میری مشکل دا کوئی حل نکل آوے۔ او فرزند رسول ہا، او خون رسول ہا، میرے علی پاسے ویک کیا دے تو تھے وینے، تیری مشکل بھی حل کوئی نہیں ہونی، تو خدا دا نافرمان بھی بن بننے۔ خدا نو چھوڑ کے او دے کول ویسے تا مشکل بھی حل نہ ہو سی، بلکہ خدا دا نافرمان بن ویسے۔ وقت فرمایا جو میں تیرے اپنے معصوم اپنے جد کلو جلی روایت سنیے، میں تنو اور روایت نہ سناوا، میں پوچھیا کیلی روایت سنیو نا، آکھیا جو میرے جاتی روایت ہے۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا جو رحمان خدا فرمائے دے جڑا میرا دروازہ چھوڑ کے کسے اور دروازے تے توقع لے کے جاوے، میں اس نو ذلیل و رسوا بھی کر چھوڑے گا، اس نو جہنم میں چڑھا چھوڑے گا۔ دو کام بدل کرنا، جڑا میرا دروازہ چھاڑ کے دے جاوے کسے غیر دے دروازے علی پاسے ادھر کے کرنا، پہلا کام یہ کرنا جو میں اس تو ذلیل و رسوا کر چھڑتا۔ دوسرا یہ دنیا ذلیل و رسوا تے آخرت جہنم وقت معصوم دی حدیث دے اگلے جملے تہاڈی اور میری بیداری واسطے کافی ہیں۔ امام نے فرمایا جو رحمان خود فرمائدہ پہ وہ میرا بندہ کیڑے پاسے لگ گئے، پورے جتنے بھی کائنات دے بند دروازے انہاں سارے دیاں چابیاں میرے کول ہیں، میں جود و سخا دا مالک و وارثاں، میں چاہواں تے سخاوت کر سکدا۔ وقت فرمایا مینوں یاد کر، میں تیرا خالق ہاں، میں تیرا مالک ہاں، میں تیرا او سخی پاک پروردگار ہاں۔ اگر اس زمین جنیا 7 زمیناں اس دی مخلوق اور 7 آسمانہ دی مخلوق رل کے اپنی خواہش کا اظہار کرے، میں ہر مخلوق نو اس دی خواہش دے مطابق عطا کر چھوڑا، وقت بھی میں رحمان دے خزانے چ مچھر دے پر دے برابر بھی کمی نہیں ہوندی۔ زمینہ 7 زمینہ دی مخلوق اور 7 آسمانہ دی مخلوق اگر ساریاں حیدہ میرے کو لے آوے نا، میں ایکو ویلے ساریاں نو دے چھوڑا، وقت بھی کمی نہیں ہوندی۔ وقت اگلا جملہ کیوں جو خالق بھی میں تے مالک بھی میں، جدا خالق میں پانتا میرے خزانے چ کمی کی میں آسکتی ساڑھے مال جس واسطے کمی آوے دیا صاحب خالق نہیں، اصلا تھوڑی دیر دے عارضی طور دے مالک ہاں، وہ بھی نہیں پتا اے پیسہ اے زمین اے مکان اس نے کدی کس نال وفا، اس نے بڑے بڑے انبیاء دے مخالفین نمرود فرعون جڑے کئی خزانیاں دے مالکان وہ اتھے چھوڑ کے ٹر گئے، اس انہاں دے نال وفا نہیں کی تھی تے آئی دی صدی دے بندے نال کے وفا کر، اتھے دے پیسے دا پتہ ہی کوئی نہیں، سویرے لاکھے تے شامی کاکھے، لیکن وقت بھی دے پیچھے قتل و غارت ہو رہی ہے، کیونکہ اساں معصومین دی تعلیمات نو یا سنیا نہیں، جے سنیا ہے تو تو سنو سمجھیا نہیں، جے سمجھ لیا ہے تو تو اپنی زندگی تے لاگو نہیں کیتا۔ اساں سمجھیا اے مجھے
اے ناریا تے پتہ نہیں میرے نال کہ ہو ویسی اس کیا جاتا ہے امام دی اتنی خوبصورت روایت میں رحمان دے بارے سنی میں اس نو آکیا فرزند رسول نو میں نو دوبارہ سنا اس نے میں نو ترائے باری یہ حدیث سنائی میں نو اتنا لطف آیا میں مطمئن ہو کے اے ارادہ کر کے گھر ٹر گیا جو آئی تو بعد میں خدا تو علاوہ کسے غیر دے دروازے تے نہیں بجنا آدھن اس حدیث تے یقین رکھن دا اتنا اثر ہا جو کچھ دیارے نان گزرے میرا قرضہ بھی اتر گیا ہاں میرے حالات بھی ٹھیک ہو گئے یہ کیتا اللہ تے توکل ایک اور شکل بھی ہے جیڑی ساری مرضی آلی ایسا توکل نو پورا تو جو پڑھیا نہیں توکل نو پورا سمجھیا نہیں اسی آتے ہیں جی اپنی مرضی دی شے مانگ لینا اور اس نو قابو کر لینا اس کا نام توکل ہے یہ توکل دی تعریف نہیں بلکہ توکل دی وہ تعریف ہے جنہی پنجویں تائیدار ولایت نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو ارشاد فرمایا حضرت جابر کا تو سارے ان پتہ ہے نا یہ جنہے بندے محبان اہل بیت ہیں انہوں نے کوئی بھولتا کوئی نہیں جنہے لوگ حدیث کتاب پڑھتے ہیں انہوں نے کوئی بھولتے کوئی نہیں او صحابی رسول ہے جنہی اتنی عمر ہے اتنی زیادہ اللہ نے عمر عطا کی تھی آئی جو رسول خدا نے خود فرمایا اے جابر تو میرے محمد باقر العلوم دی زیارت کر تو ساڑھے جو پنجویں تائیدار ولایت دی زیارت کر سے تا پنجویں تائیدار ولایت نو میں احمد مصطفیٰ دا سلام رکھی ضعیفی آ گئی ضعیفی دی حالت جدا امام محمد باقر ایک باری گھر گئے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری دے ملاقات تو بعد سلام دعا تو بعد پوچھیا یہ میں سب پوچھ دیا با کیسے حالات جا رہے ہیں کیویں نبدی پئی ہے انہاں پوچھیا سناؤ کیویں پئی نبدی نے انہاں ارشاد فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے جو میرے مولا میری تا اس حالت پئی نبدی ہے جو میں پیادا جو میرے واسطے کوئی فرق نہیں میں جرے ہو میں ہن ایسی حالت پہنچ گیا میں آدھا با جوانی دی ضرورت نہیں میں بڑھاپا چاہی دے میں ایسی حالت پہنچ گیا جو صحت دی میں نو ضرورت نہیں میں نو بیماری چاہی دیئے میں اس حالت پہنچ گیا جو میں نو زندگی دی ضرورت نہیں میں نو موت چاہی دی بسم اللہ سلوات پڑھو قبلہ دی آمد دے اللہم صلی علی محمد والی محمد اجازت جی بسم اللہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے فرمایا میں تے وہ جی حالت چاہ میں آدھا جو میں نو بڑھاپا وارے چھے میں آدھا میں نو بیماری وارے چھے میں آدھا میں نو اس زندگی نالو موت وارے چھے امام نے فرمایا سانے منن آلے دا ہے نظریہ عقیدہ نہیں ہونا چاہی دا رضا اور توکل دا ہے مطلب نہیں پوچھتا ہے مولا کیرا مطلب ہے مولا فرمایا اگر تیری جائی میں ہوا اگر بیماری ہوئے آتا تامی رحمان دا شکریہ ادا کرا کیونکہ شفا دا خالق بھی اللہ ہے بیماری دا خالق بھی اللہ ہے میں اگر باقر العلوم تیری جگہ تے ہوا میں جوانیچ بھی رحمان دا انجھے شکریہ ادا کر رہا بڑھاپے بھی اللہ دا شکریہ ادا کر رہا کیونکہ جوانی بھی رحمان دیتی ہے بڑھاپا بھی رحمان عطا کی ہے اور میں اس رحمان دی دیتی ہوئی زندگی تے بھی راضی ہاں اس دی موت تے بھی راضی ہاں کیوں جو زندگی بھی اس دی عطا ہے موت بھی اس دی عطا ہے لیکن ایسا کیوں جو اپنی مرضی دے مالک ایسا دعا مانگ دیا میرے اللہ میں اتنا دے چھوڑ میرے اللہ میں فلانی شے دے چھوڑ منگنا اللہ دے خزانے کمی نہیں ہوندی لیکن طریقہ اہل بیت ہے رحمان اللہ جرا میرے واسطے بہتر سمجھ دے اتنا دے چھوڑ جرا میرے حق کچھ بہتر ہے وہ دے چھوڑ اگر میرے ہاتھ کچھ بیٹا ہے تو بیٹا دے چھوڑ اگر میرے ہاتھ کچھ بیٹی ہے تو بیٹی دے چھوڑ مگنا اپنی مرضی دا آگنا جی اللہ دی رضا تے بڑا راضی اللہ دے بڑے رنگی اسجدہ اہل بیت اور انبیاء دی سیرتہ مطالعہ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے کو پتہ ہے بنی اسرائیل اگر سنتے رہنے علماء کو بڑی لوٹی قوم ہے بڑی لاڈلی جی قوم اتنی لاڈلی
جو دل چاہے آپ مانگ لیندی ہے، صبح اور شے مانگ دی ہے، دوپہری اور تے شامی اور انہاں دا سربراہ انہاں دے چھڑدا سربراہ جو حضرت موسیٰ اللہ کو لے دیندا ساڈا اللہ تعالیٰ دا کوئی ایسا عذاب ساڈے شاید اپنے عملاں تے آئے ساڈے اُتے وجہ سربراہ ہیں جو ایک دل دال پکاویے تے ترے دل کھاونی پوندی ہے ساڈے اپنے عملاں دا نتیجے ساڈے اپنے بنائے ہوئے سربراہ ساڈے اُتے سوار ہو گئے اے اپنی مرضی کریندے ہیں انہاں ویکھیا یار محنت کردے ہیں کوشش کردے ہیں کنک ہوندی ہے پر کنک اونج نہیں ہوندی جویں ساڈا دل ہے ایسی بھی یاد ہے نا باغ ہویا پر اونج نہیں ہویا اللہ دی رضا جو ویکھی نہیں توکل اللہ ہے نہیں وہ چیپٹر ہی کلوز کیتا ہے انہاں گزارش کی تھی حضرت موسیٰ کو لگے بھی کرتے رہنے ہیں قرآن پڑھتے رہنے ہو انہاں کدی آکے سان وصل چاہی دیں کدی انہاں آکے سان منو سلوہ چاہی دیں کدی انہاں آکے سان پھول بنا دے ہو کدی انہاں کوئی ڈیمانڈ کدی کوئی ڈیمانڈ انہاں آکے آگی ایک اور گزارش لے کے آئے حضرت موسیٰ پوچھا کیسی گزارش انہاں کہا جی مہربانی کرو اے بارش والا نظام کدی ساندے چھڑوانا جس ٹائم ساری مرضی اسی بارش منگوا لبی جس ٹائم مرضی بارش بند کر چھوڑ اللہ فرمائے چلو حضرت موسیٰ نے فرمایا چلو اللہ کو گزارش کرنے دیں جدا دستے دعا بلند کی تے میرے اللہ میری قوم تو پتہ ہے ایک کسی شہر تے راضی نہیں ہوندی بہرحال انہیں اس گل تے آ گئی ہے جو اساں اپنی مرضی دی بارش برسامنی ہے تاکہ ساری فصل چنگی ہو جاوے فرمایا کوئی گل نہیں اگر منگدن تا تو پیا سفارش کریں میں رحمان تیری سفارش قبول کر لئی ہن آئی تو بعد میں بارش نہ برسے ساں انہاں دی مرضی نال بارش برس اللہ مان انہاں جناب ہن خوش جدن ویکھنا تھوڑا بالا ہن ضرورت ہے یہ منگا لوانا بات ڈھیر ساری منگوا لوانا بچنگا ایک باری پیڑ کے پانی لگ جاوے چنگی پی جاوے جس ٹائم انہاں ویکھیا اگے تھوڑی ہوندی ہے اس والی ماشاءاللہ فصلاں جڑیاں او لے لہا رہیاں دوروں پتہ لگدے بابا کہ ان کوئی شے لگی ہوئی ہے بڑے خوش بڑے اپنے اور مطمئن بحث والی اپنی مرضی دیا بادشاہ سال ختم ہویا سارے بندے تیار ہوئے آس پاس وپار علیہ بھی آگ چھڑیو نہ جناب داتریاں لے کے مہربانی کر کے آج بھی آئے فصل جناب بڑی محنت نال کٹی جداں اے وقت آیا جو ادھے وچوں دانا حاصل کریے تو حیران ہو گئے دانا موٹا پر اندروں شے کوئی نہیں کھول موٹے موٹے اندر دانا ان شو دے کے کریں دے اتھے ہی آ گئے جتھے پہلے آیا حضرت موسیٰ کو لا گئے آدھن اللہ دا نبی اسا تا فائدہ سوچیا اسا تا منافع سوچیا اسا تا بہتری سوچیا یہ سا اگلے نالوی لگے گئے کہ ہویا نے جناب بارو بڑا موٹا موٹا دستا ہون جدہ وہ دے وچو اسا دانا کڈن دی کوشش کیتی ہے تو دانے نام دی چیزی کوئی نہیں کہ ہوئے ایسا پانی دیندے رہے ہیں بڑا پیڑ کے پانی دیندے رہے ہیں ہون دستے دعا بلند کیتی میرے اللہ کے ہویا قوم شکوہ پہ کریں دیئے فصل ہوئی ہے لیکن دانا نہیں ہویا آواز قدرت آئی اے میرا موسیٰ انانو دس انان دا خالق بھی میں ہاں فصلہ دا خالق بھی میں انہاں دا رازق بھی میں ہاں فصلان دا رازق بھی میں ہاں جس طرح تہانو خل کر کے تہانے بارے چار شہدہ بہتر فیصلہ میں رحمان جاندہ اسی طرح فصلان دے بارے بھی میں بہتر جاندہ کیڑے پودے نو کتنے کتنے پانی دی کیڑے کیڑے وقت ضرورت ہے تسا مرضی دا پانی دیتا ہے تسا فصل تے بدھا لئیے پر وہ دے وچ دانا حاصل نہیں تو سوتوے دے رہے ہو زمین دی تہ تو واقف نہ ہو میں اور رحمان ہاں جڑا زمین دی تہ تو بھی یہ توکل ہے یہ خداوند متعال تے بھروسہ کرنا ہے یعنی بندہ خدا تے چھوڑے دعا مانگے خدا تے بیج بوے تا خدا تے کسی بھی نیک کام تو شروع کرے کسی کام کاروبار نو تا خدا تے توکل اور بھروسہ کر میرے عزیزو ہر چیز خدا دیات کے بعد دفعہ ایسا کوئی اور سکتے ہیں بس میری آخری روایت تا دو جملے مسائب تھے ایسا کوئی اور سوچے نہیں رحمان اس تو بہتر کوئی رحمان تدبیرہ دا بھی خالق ہے سوچ دا بھی خالق ہے عقل دا بھی خالق ہے ماضی دا بھی خالق ہے حال دا بھی خالق ہے مستقبل دا بھی
خالق حضرت موسیٰ کو ملک الموت آ گیا. حضرت موسیٰ جب ملک الموت نو ویکھیا پوچھیا زیارت واسطے آئے ہیں یا روح قفض کر؟ یہ انبیاء نہ جانتی زیارت واسطے ملائکہ اصل تا خیر ایک باری زیارت کرتے ہیں وہ دوسری باری ہمت ہی کوئی شہرہ ہے تو دوبارہ زیارت کریے. پوچھا با زیارت واسطے آئے یا روح واسطے؟ ملک الموت نے عرض کیتا حجت خدا میں روح قفض کرنا واسطے ہیں. اچھا اتنی اجازت دے دے میں اپنے رشتہ داروں مل لواں، میری والدہ موجود ہے، میرا خانوادہ موجود ہے. عرض کیتا رحمان دی طرف اجازت نہیں ہے. اچھا اے ملاقات دا اگر شرف نہ دے دے موقع آخری زیارت والدہ دی کر لواں، اپنے خانوادے نو مل لواں، بات اتنی مہلت دے وہ جو میں زمین تے اپنے رحمان دا آخری سجدہ کر. عرض کی تھی رحمان موسیٰ سجدے دا موقع پہ منگ دے. رحمان آکھیا سجدے دا موقع دے چھوڑ. نماز پڑھنا شروع کی تھی، سجدے جا کے عرض کیتا کریم اللہ میں رحمان میں موسیٰ تیجے رحمان کو دعا پہ منگدا کریم اللہ میں نے اتنا موقع دے میں اپنی اولاد نال ملنا. فرمایا دے چھوڑ کوئی گل نہیں. اور سجدے کا دعا ویسے بھی سی عرض کر دے رہنے ہیں سجدے کی دعا قبول ہوندی ہے. قبولیت دا مقام یہ تے ہو رہے ہیں وہ تے ایک سجدہ بھی قبولیت دعا دے مقام وچ شامل ہے. دے چھوڑ اپنے خانوادے نو ملنا شروع کیتا. والدہ نو ملے، زوجہ نو ملے، جدا اولاد نو ملے تا چھوٹی اولاد جڑا چھوٹا بچہ آئی تو پتہ ہے گھر دا چھوٹا بچہ لاڈلا ہوندا ہے. اس نے جدا پتہ لگا نا ابا آخرت والے پاسے ویندا پیا، اس نے ابے دا دامن پکڑ لیا. اس آکھیا بابا نہیں ونجن دیندا، بابا تیرے بعد میرا کیا حال بنسی، بابا تیرے بعد میری کے بھی گزر سی، میں تیرے نال اتنی محبت کرتا ہوں. بڑا رحم آیا اپنے بیٹے تے فوراً بارگاہ خداوندی چارج کیتا میرا اللہ اگر اتنا موقع دینا یہ چھوٹا ہی دے نانو نفقے دا انتظام کوئی نہیں، یہ جوان ہو جاوے یہ نانو نفقے دا تمام ہو جاوے. اس تو بعد روح قفض کر لوی. جدا یہ عرض کی تھی نا اتنا موقع دے یہ چھوٹا بچہ جوان ہوئے تو وقت میری روح قفض کر لوی. آواز قدرت موسیٰ اپنا عصا چالے تے دریا دے کنارے تے آ جا. اپنا ساتھ چاہ کے کتھے آ جا دریا دے کنارے تے. حضرت موسیٰ دریا دے کنارے تے آئے. جدا دریا تے خدا دا حکم ہویا سوٹا مارو. جدا عصا ماریا دریا دے اندر رستہ بنیا، ایک پتھر نظر آیا. آواز قدرت آئی میرا موسیٰ ہونے اس پتھر تے سوٹا مار. حضرت موسیٰ نے او عصا خداوند متعال دے حکم دے مطابق جدا پتھر تے ماریا. او پتھر دو ٹکڑیاں تقسیم ہویا. جدا دو ٹکڑیاں تقسیم ہویا تو ویکھیا حضرت موسیٰ حیران ہوئے. ایک کیڑا نظر آیا پتھر دے اندر جدے منہ دے اندر گھاس دا چھوٹا جہا ٹکڑا موجود ہے. گھاس کا چھوٹا جہا ٹکڑا نال ہی ویکھیا. پتھر دے دوسرے ٹکڑے دے اندر ایک چھوٹا جہا ٹویا ہا جدے تھوڑا جہا پانی موجود ہا. اسی وقت آواز خداوندی آئی میرا موسیٰ تو نہیں جانتا میں کون ہاں. میں تا پتھر دے اندر جڑی مخلوق پیدا فرمائی ہے انہاں دا بھی بہترین رازق ہاں. تا تیری اولاد تا میرے موسیٰ دی اولاد ہے. میں کیویں غافل ہو سکتا، میں کیویں غافل ہو سکتا. میرے عزیزو توکل ہے بندہ اولاد اپنا مال اپنا سب کچھ خدا دے حوالے کرے. اتنا اللہ دا نبی موسیٰ نا جڑا آخری ویلے اپنے پتر دی اتنی فکر آئی جو میرے بیٹے دا نانو نفقے دا اہتمام کیویں ہو سی. اتنا پریشان ہا. میں قربان جاواں فخر انبیاء حسین تے جنہوں پتہ ہا او دا اصغری تسائے او دی سکینہ ہی تسیے او دے پردادار ہی ترے دن دے تسل. وقت دی کوئی روایت نہیں آتی جو اپنی اولاد واسطے پانی کھڑا منگدا ہا بلکہ ہکو گل آدھا کھڑا ہا رضن بقضا و تسلیما لامرے. میرا اللہ میں حسین تیرے تے راضی ہاں تو میں حسین تے راضی ہو جا. میرے اللہ میں راضی ہاں تو بھی راضی ہو جا. یہ اللہ دا نبی ہے نا اس فکر کیتی ہے آخری ویلے اپنے بچے دے روٹی اور نانو نفقے دی. حسین نو آخری ویلے کسے گل دی فکر آئی یا کوئی نہیں. سادات تو معافی من کے علماء دی موجودگی شیخ مفید فرمیندن ایک کو فکر اس
اپنی ابا نالو کپڑا جدا کر کے پہلے ماما نو بولیندا رہے متھے تے پٹی بندہ رہے وقت بہنا نو بولیندا رہے متھے تے پٹی بندہ رہے وقت او ویلا ہے جداں اولاد دیواری آئی ہے جداں دیاں نو پٹیاں بندہ اتھے آیا نا جتے 4 سال دی سکینہ آئی تو سا مشاہدہ ہو سی جداں گھارج کوئی عجیب کام پیا ہوندا ہوئے نا اور کوئی پوچھے نہ پوچھے چھوٹا بچہ ضرور پوچھ دے بابا کیا ودا کرے نے جداں 4 سال دی بچی دے متھے تے رومال بدھے نا بابے دے سامنے آکے آدھئے بابا پٹیاں کیوں کھڑا بندے غریب آدھے میری دھی شریفاں تے اوکھا ویلا آویندے پوچھ دیئے بابا کیڑا ویلا رونے غریب رو کیا دے میری دھی اوکھے ویلے مرد بھجے امامہ جھڑویندے اللہ نہ کرے شریف دی دھی بجے اندی چادر جھڑویندی میں کوشش ودا کرنا جدا میں لہ ونجنا ہے فوج عشقیہ داخل ہونا ہے میں کوشش ودا کرنا توڑے سردہ پردہ بچ ونجے سعادت میں نو معاف کرے سو اتنی کوشش کی دی آئی ہے پردہ بچے یا کوئی نہ مقتل آدھئے اجا حسین آخری سجدہ ادا کیتا ہے ایک اعلان ہوئے لوٹ لا غازی دیا بھینا کلیاں رہ گئیاں اجرو کامل اللہ عزادارو میں نو معاف فرمائے سو مقتلہ دیئے جدا چادنا لٹی وڑیا شروع ہویا پہلی مستور دا برکا والبئی مستور دا برکا عزادارو ایک آتر نہیں نہ دے جدا میں اتھے پہنچا جتھے علی دی بطول دی آئی جڑی ماں دی چادر دیوار سائی زمانے دی بطول مٹی تے بہ گئی ہے میں نو آدھئے منت اللہ میڈا برکا نہ لہا میں نو آدھئے منت اللہ میڈی مادہ جنازہ آدھرات کو اٹھا آزادارو اگلے جملے میڈے نہیں قبلہ یار شاہ صاحب دے جملے او فرمائیں دین جدا ظالم ڈٹھے چادر نہیں دے دی اس کمینے دا ہاتھ اٹھیا جدا ہاتھ ہے ٹھایا آلیا دی کمیز دا رنگ لال ہویا آزادارو چادر چھوٹ گئی ہے زمین تے جھڑ پئی ہے ہولے ہولے آدھئے سلطان وفادی ہائے وہ نگری دا پئی ای پوچھ دی ای بھیر صدائے آش مر گیا ہی ویچ خیمیاں دے وہ تیڈی سین دی لٹا ردائے قاتلہ پد مختار جدا میں چادر لائی آئی کوئی ایڈے